اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، ہم سورہ النبأ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ اب تک ہم نے اس سورہ مبارکہ کی 30 آیات کی تفسیر سے آشنائی کا شرف حاصل کیا۔ آج کے درس کا آغاز ہم آیت نمبر 31 سے کریں گے۔ جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ تمام یہ نعمتیں جو اب تک ذکر ہو رہی تھیں دنیا کے حوالے سے اور آثار قیامت کے حوالے سے، یہ سب اس لیے تھیں کہ یہ سب دلائل ہیں اس بات پر کہ معاد ایک حقیقت کا نام ہے، آخرت اور حساب و کتاب حقائق ہیں کہ جسے انسان اگر جھٹلانا چاہے تو ان حقائق کی حقیقت ختم نہیں ہو جاتی۔ آج کا درس جو ہے وہ قیامت کے حوالے سے کہ جب خدا کے سامنے تمام مخلوق کھڑی ہوگی حساب و کتاب کے لیے، اور اس سے پہلے کا حصہ جنت میں کن کن نعمتوں سے افراد صالح متنعم ہوں گے ان کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا۔ ارشاد خداوندی ہے کہ انا للمتقین مفازا، بے شک متقین کے لیے کامیابی ہے۔ مفاز، فوز کہتے ہیں کامیابی کو، مفاز یعنی کامیابی کی جگہ، مقام، اس میں مکان کے نام سے ہے یہ مفاز، یعنی اس میں مکان، ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر کامیابی نصیب ہو یا کامیابی حاصل کرنے کے بعد انسان کو بھیجا جائے، امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد اس جگہ پر بھیجا جائے کہ جو جگہ کامیاب لوگوں کی ہے۔ تو خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ کامیابی متقین کے لیے ہے، بے شک متقین کے لیے کامیابی ہے، جائے گاہ کامیاب متقین کے لیے ہے، وہ جگہ کہ جہاں لوگوں کو کامیاب ہونے کے بعد بھیجا جائے، نیک افراد کو بھیجا جائے، خوشبخت لوگوں کو بھیجا جائے، اسے کہتے ہیں مفاز۔ اور یہ صرف کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ یعنی خداوند عالم بتانا یہ چاہتا ہے کہ کامیابی صرف متقین کے لیے ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے، دنیا کا ایک سسٹم اس طرح سے بنایا گیا، اس طرح سے خلق کیا کہ جو بھی اس دنیا میں محنت کرے گا، جس کام میں بھی، اس کام میں اس کو کامیابی ملے گی۔ اس لیے دنیا میں ہو سکتا ہے وہ لوگ کہ جو خدا کو نہیں مانتے، وہ افراد کہ جو آخرت و قیامت کو نہیں مانتے، ہو سکتا ہے دنیا میں محنت کرنے کی وجہ سے، اور ایسا ہے دنیا میں محنت کرنے کی وجہ سے دنیا میں کامیابی ان کو حاصل ہو جائے، لیکن قرآن کریم کی نگاہ میں وہ لوگ کامیاب نہیں ہیں۔ قرآن کریم کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں کامیاب کون افراد ہیں؟ کامیابی کن کا مقدر ہے؟ انا للمتقین مفازا۔ کامیابی اگر کسی کے حصے میں آئے گی، اگر کامیابی کسی کے حصے میں آنا ہے، کامیاب شخص قرآن کی نگاہ میں وہ ہے جو متقی ہے۔
انا للمتقین مفازا، کامیابی صرف و صرف متقین افراد کے لیے ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان صفات سے آراستہ کرے کہ جن صفات کو اختیار کرنے کے بعد انسان متقین کی فہرست میں داخل ہو جاتا ہے۔ حدائق و عنابا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے۔ جنت متقین افراد کے لیے ہے، کامیاب افراد کی جگہ جنت میں ہے۔ جنت میں کیا کیا ملے گا انہیں؟ حدائق و عنابا، جنت میں خداوند عالم نے باغ بنائے، خوبصورت باغ بنائے، وعنابا، اور انگور کا درخت ان کو نصیب ہوگا۔ حالانکہ یہ ہے کہ تمام میوے اور خوش مزے میوے اور وہ میوے کہ جن میووں کا تصور انسان کے ذہن میں نہ ہو یا ایسی خوشبو کبھی اس نے سونگھی نہ ہو، وہ میوے انسان کو جنت میں ملیں گے۔ لیکن یہاں خداوند عالم نے عناب یعنی خاص طور سے انگور کے پھل کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیے خداوند عالم ہماری طرح نعوذ باللہ نہیں کہ ہم نے اگر کسی بات کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اگر ہم جو ہے کہ پھلوں کی مثال دینا چاہ رہے ہیں تو ہم نے کسی بھی پھل کی مثال دے دی ایسے ہی کہ بھئی ہم کیا ہے پھل کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، پھلوں کے بارے میں، چلو تو انگور کا نام لیے دیتے ہیں یا آم کا نام لیے دیتے ہیں یا امرود کا نام لیے دیتے ہیں۔ لیکن خداوند عالم نعوذ باللہ من ذالک ایسا نہیں، اگر اس نے کسی میوے کا کسی مقام پر ذکر کیا ہے تو ضرور اس میوے کے اندر کوئی خصوصیت پائی جاتی ہے، اور ایسی خصوصیت، ایسی خاصیت کہ جو اس پھل کو دوسرے پھلوں سے جدا اور ممتاز کرتی ہے۔ تو یہاں پر خداوند عالم نے انگور کا ذکر کیا، وعنابا، اور انگوروں کے درخت وہاں پر اس باغ میں جو ہے ان افراد کو، متقین افراد کو نصیب ہوں گے۔ اب بہت سی ریسرچ سامنے آ رہی ہیں کہ اور پہلے بھی ائمہ علیہ السلام سے روایات ہیں انگور کے فوائد کے حوالے سے، انگور کی خصوصیت اور خاصیت کے حوالے سے، اور اس پر آج کے ٹائم میں ریسرچ ہو رہی ہے، اور ریسرچ ہونے کے بعد یہ جو ہے لوگوں کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو ائمہ کے اقوال بیان کیے گئے وہ حقیقت سے دور نہیں ہیں بلکہ حقیقت سے قریب ہیں، بلکہ ہم لوگوں کے ذہن جب تک اس کو درک نہیں کر پائے کہ جب تک ہم نے اس کا تجربہ نہ کر لیا۔ بہت سی خصوصیات ہیں اس کی، سب ایک اہم ترین خصوصیت اس انگور کی یہ ہے کہ اس کا عرق جو ہے وہ زہر کو کاٹتا ہے۔ اگر کوئی انسان خدا نخواستہ زہر پی لے یا خدا نہ کردہ اس کو کوئی زبردستی زہر پلا دے تو اگر فوراً اس انسان کو انگور کا جوس پلا دیا جائے تو وہ زہر کو کاٹنے کا کام کرتا ہے۔ پھر انگور کے اندر مختلف وٹامنز، منرلز پائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز آج کے ٹائم میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر انگور کا ایک گلاس جوس اگر انسان پی لے، روایات بھی ہے کیا نام ہے ائمہ سے کہ اگر کوئی انسان انگور کا ایک گلاس جوس اگر پی لے تو پورا دن جو ہے تر و تازگی وہ محسوس کرے گا۔ بہت سی خصوصیات ہیں، اگر کسی کو دانے نکل آئیں، یہ سب روایات میں ہے میں جو عرض کر رہا ہوں، اور کسی کو دانے نکل آئیں، کسی کو اسکن کی پرابلم ہو جائے، کسی کے پھنسی پھوڑے نکل آئیں تو وہ کیا ہے ہر روز ایک گلاس انگور کا جوس پیے۔ یعنی انگور کا جوس جو ہے وہ بہترین فلٹر ہے انسان کے خون کے لیے، کہ جو لوگ دنیا بھی صاف ہی پیا جاتا ہے، کیا نام ہے خون کو صاف کرنے کے لیے، مختلف ٹونک جو ہے پیے جاتے ہیں خون کو صاف کرنے کے لیے، لیکن لوگ انگور کے فائدے سے بے بہرا ہیں، معلوم نہیں ہیں۔ وہ افراد جن کو اسکن پرابلم ہے، کھجلی ہے، پھوڑا پھنسی، وہ ہر روز انگور کا جوس پئیں ایک گلاس، ایک دم خون ان کا بالکل صاف ہو جائے گا، تصفیہ ہو جائے گا۔ جب خون صاف ہو جائے گا تو نہ اسکن پرابلم ہوگی۔ یہ تمام چیزیں جب آتی ہیں جب خون میں کسی طرح کی مشکل پیدا ہوتی ہے، کھجلی ہے، پھوڑا پھنسی، یہ سب جب آتی ہے تو یہ ہے۔ اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ آگے ارشاد ہوا کہ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور کیا متقین کو جنت میں نصیب ہوگا، جنت میں ان کو کیا حوریں نصیب ہوں گی، اور جوان حوریں جو ہیں ان کو جنت میں
نصیب ہوں گی۔ وَكَأْسًا دِحَاقًا، اور ان کو شراب کے جام دیے جائیں گے۔ کاسن کہتے ہیں گلاس کو، اور دہاقہ یعنی ایک ایسا جام کہ جو شراب سے بھرا ہوا ہو اور مسلسل ان کے پاس حوریں لے کر آ رہی ہوں اس جام کے گلاس کو۔ جب وہ جام پی لیں پھر حوریں لے کر آئیں، پھر پی لیں پھر حوریں لے کر آئیں۔ اور یہ شراب جو ہے دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ دنیا کی شراب کے نقصانات ہیں، وہاں کی شراب کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ دنیاوی شراب کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ انسان کی عقل کو ضائع کر دیتی ہے، انسان کو بے حس کر دیتی ہے۔ شراب پینے کے بعد دنیاوی شراب جب انسان پیتا ہے تو پینے کے بعد اس کو یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، کیا پہنے ہوئے ہوں، کیا نہیں، کچھ ایک دم اس کا ذہن کام کرنا بند کر دیتا ہے، عقل ضائع ہو جاتی ہے، بے حس ہو جاتا ہے۔ اس لیے کیا شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ لیکن وہاں کی شراب کا فائدہ کیا ہے؟ خود ارشاد ہو رہا ہے اگلی آیت میں، دیکھیے دنیاوی شراب جب انسان پیتا ہے تو وہ جھوٹ بولنے لگتا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، خرافاتی الفاظ اور غیر مناسب الفاظ جو ہے اپنی زبان پر لانے لگتا ہے وہ افراد، وہ شخص کہ جو کیا ہے شراب پیے۔ لیکن جنت کی جو شراب ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ وَكَأْسًا دِحَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا، لیکن جب یہ افراد جنت کی شراب پیئیں گے تو لا يسمعون فیہا لغوا، جنت میں یہ کسی طرح کی کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، اور نہ ہی ایک دوسرے کی بات کو جھٹلائیں گے، اور نہ ہی ایک دوسرے سے جھوٹ کہیں گے کوئی بات۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ جنت میں یہ افراد جب شراب کو پیئیں گے تو کسی بھی طرح کی ان کے اوپر ایسی کیفیت طاری نہیں ہوگی جو دنیا والی شراب سے پینے کے بعد ہوتی تھی۔ نہ ہی ان کی عقل ضائع ہوگی، نہ ہی ان کی حس ختم ہوگی، بلکہ عقل ان کی بیدار ہو جائے گی، ان میں تر و تازگی آ جائے گی، ان کے دہن میں خوشبو آ جائے گی۔ اور جنت میں لا يسمعون فیہا لغوا، اور یہ کسی سے کوئی ایسی بات کوئی نہیں کہے گا جنت میں ان میں سے کہ دوسرا کوئی ایسی بات سنے کہ جو بیہودہ ہو یا جھوٹی بات ہو، نہ ایک دوسرے کی بات کو جھٹلائیں گے، نہ ایک دوسرے سے کوئی جھوٹی بات کہیں گے۔ کیونکہ یہ شراب طہور ہے کہ جو جنت میں ان افراد کو پلائی جائے گی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، اور یہ تو جزائیں ہیں متقین کے لیے کہ باغ لگائے اور طرح طرح کے پھل ہیں اور شراب طہور ہے، نہ وہاں کوئی لغو بات ہوگی نہ کوئی جھوٹی بات ہوگی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ سب کیا ہے؟ جزا ہے ان لوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے۔ جزاء من ربک، یہ جزا ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ عطاء حسابا، یہ عطاء الہی ہے، یہ فضل الہی ہے۔ حسابا، لیکن حساب و کتاب ہے اس کا بھی، ایسا نہیں ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے تمہیں یہ جزا دے دی گئی۔ جہنم والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنت والے افراد جو ہیں وہ بغیر کچھ کیے ہی اتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنی مرضی سے نعوذ باللہ ان کو جنت میں بھیج دیا ہے اور لوگ یہ جنت کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ حسابا، جنت میں جو بھی فرد گیا ہے اور جس نعمت سے بھی متنعم ہو رہا ہے، فیضیاب ہو رہا ہے، اس کے عوض میں، کسی چیز کے عوض میں اس کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے۔ دنیا میں رہ کر اس نے مشکلات برداشت کی ہیں، دنیا میں رہ کر اس نے فرمان الہی انجام دیا ہے، دنیا میں رہ کر اس نے اپنی خواہشات کو قبر میں دفن کر دیا، اللہ کی خواہش کے آگے، اللہ کی مرضی کے آگے، اللہ کی اطاعت کے آگے۔ دنیا میں اس نے اپنی خواہشات کو بالکل ختم کر دیا، اپنے نفس کو بالکل مار دیا، صرف اللہ کی اطاعت کی، فرمان الہی کی اطاعت کی، اور اطاعت کرنے کے عوض میں، اطاعت کرنے کے نتیجے میں دنیا میں اس کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بڑے مصائب برداشت کرنا پڑے۔ لیکن اب وہ مقام ہے، اب وہ وقت ہے کہ دنیا کے مصائب کی برداشت کرنے کی جزا خداوند عالم اس کو عطا کرے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، اب اللہ اس کو جزا عطا کر رہا جنت کی شکل میں، اور جنت
میں طرح طرح کی نعمتیں عطا کرنے کی شکل میں حساب سے دیا گیا ہے۔ حساب و کتاب کے بعد ہی جزا اللہ نے ان کو دی ہے۔ کوئی کافر مشرک جہنم میں یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے ان افراد کو ایسے دے دیا، جہنم میں یہ لوگ بغیر کچھ کیے ہی اتنی نعمتوں سے متنعم ہو رہے ہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہم الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ اور یہ کون رب ہے؟ رب السماوات والارض، یہ آسمانوں کا رب ہے، یہ زمین کا رب ہے۔ وما بینہم الرحمن، اور زمین و آسمان میں خدا بند عالم کی رحمانیت سیر کر رہی ہے۔ وما بینہم الرحمن، زمین و آسمانوں کے درمیان، زمین کے درمیان خدا بند عالم کی رحمانیت سب لوگوں پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ آسمان میں خدا بند عالم کی رحمانیت اس طرح سے ہے کہ آسمان میں اللہ نے آفتاب کو خلق کیا، آفتاب کو خلق کرنے کے بعد تمام دنیا اس کے نور سے مستفید ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کی رحمانیت ہے۔ آفتاب کی حرارت سے ہر مخلوق زندگی پا رہی ہے، یہ اللہ کی رحمانیت ہے۔ چاند کی روشنی سے رات میں لوگ اپنا راستہ ڈھونڈتے ہیں، یہ اللہ کی رحمانیت ہے۔ اللہ نے آسمان کو خوبصورت بنایا کہ جب انسان نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھے تو اس کو وحشت نہ ہو بلکہ اس کو خوشحالی ہو، یہ اللہ کی رحمانیت ہے۔ زمین سے اللہ نے طرح طرح کے میوے اگائے، طرح طرح کے پھل اگائے، طرح طرح کی سبزی جات اگائی، طرح طرح کے گیاہ اگائے، طرح طرح کی ادویات اور دوائیاں اگائیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ زمین کو اللہ نے انسان کے چلنے کے قابل بنایا، مسطح بنایا، ایک سا بنایا، یہ اللہ کی رحمانیت ہے۔ زمین سے اللہ نے چشمے جاری کیے، نہریں جاری کی، کس کے لیے؟ انسان کے لیے، یہ اللہ کی رحمانیت ہے۔ یعنی زمین و آسمان میں اللہ کی رحمانیت سیر کر رہی ہے ہمہ وقت۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ زمین و آسمان اللہ کی رحمانیت سے خالی ہو۔ اگر اللہ کی رحمانیت ایک لمحہ کے لیے بھی زمین و آسمان سے ہٹ جائے، زمین و آسمان آپس میں ٹکرا جائیں اور پوری کائنات نیست و نابود ہو جائے، یہ کائنات کی بقا اس بات پہ دلیل ہے کہ اللہ کی رحمانیت ہر لمحہ دنیا کی ہر مخلوق کے شامل حال ہو رہی ہے، چاہے وہ اس کا اقرار کرے یا نہ کرے۔ لا یملکون منہ خطابا، لیکن قیامت کا وہ منظر ہوگا جب تمام مخلوق خدا کے سامنے ہوگی۔ لا یملکون منہ خطابا، کسی کو اجازت نہ ہوگی کہ وہ اللہ کے بالمقابل کچھ کہہ سکے، کسی کو جرأت نہ ہوگی کہ وہاں کچھ کہہ سکے۔ وہ رعب اور ہیبت ہوگی، وہ وہاں کیفیت ہوگی کہ انسان کچھ کہہ نہ پائے گا۔ یوم ینفخ الروح والملائکۃ صفا، اور آخرت کا منظر وہ ہوگا جب حساب و کتاب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس وقت قیامت کے روز، آخرت کے روز، حساب و کتاب کے روز، یقوم الروح والملائکۃ صفا، روح وہاں پر کھڑی ہوگی اور تمام ملائکہ صف در صف وہاں کھڑے ہوں گے۔ روح سے جو مراد ہے مختلف اقوال ہیں، لیکن جو مختار قول ہے وہ یہ ہے کہ روح سے مراد ایک ایسی شے ہے کہ جو فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ یہ روایت ہے، روایت میں نہیں پڑھ رہا ہوں کہ تنگی وقت کے حساب سے، لیکن یہ روایت ہے کہ روح سے مراد وہ ہے کہ جو ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ یعنی روح کو کوئی ملائکہ نہ سمجھے، روح کو کوئی جبرائیل نہ سمجھے، روح کو کوئی میکائیل نہ سمجھے۔ یہ تمام ملائکہ اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن روح کو جداگانہ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، روح وہ امر ہے، وہ شے ہے کہ جو ملائکہ سے بھی افضل ہے، اور ملائکہ صف میں کھڑے ہوں گے، روح صف میں کھڑی ہوگی۔ لا یتکلمون الا من ادلی لہ الرحمن وقال صوابا، لیکن وہاں وہ روب و جلال ہوگا کبریائے الہی کا کہ لا یتکلمون الا من ادلی لہ الرحمن وقال صوابا، لا یتکلمون،
کوئی زبان ہلا نہ پائے گا وہاں، الا من اذن لہ الرحمن، مگر یہ کہ جسے خداوند عالم، جسے رحمان بولنے کی اجازت دے دے، جس کو اجازت ملے گی وہ بولے گا، اس کے علاوہ کسی کو کلام کرنے کی، زبان ہلانے کی جرأت نہ ہوگی۔ وقال صوابا، اور جس کو رحمان بولنے کی اجازت دے گا وہ صرف و صرف حق ہی بولے گا، حق کے علاوہ نہ اس میں ندامت پائی جائے گی، نہ اس میں شرمندگی پائی جائے گی، نہ اس میں افسردگی پائی جائے گی، نہ اس میں کسی طرح کی یہ خواہش پائی جائے گی کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، اب کی بار ہم نیک عمل انجام دیں گے۔ نہیں، جس کو خداوند عالم بولنے کی اجازت دے گا وہ صرف و صرف حق بولے گا، اس میں کسی طرح کی پشیمانی کا وجود نہ پایا جائے گا۔ ارے پشیمانی اور ندامت کا وجود وہاں پایا جاتا ہے، وہاں ندامت ظاہر ہوتی ہے، وہاں پشیمانی ظاہر ہوتی ہے جہاں دنیا میں رہ کر انسان نے برے عمل انجام دیے ہوں، دنیا میں رہ کر انسان نے گناہ انجام دیے ہوں، لیکن جو سراپا نیکی ہو، جو سراپا عمل صالح ہو، جسے دیکھ کر لوگ عمل صالح انجام دے، جسے دیکھ کر لوگ ہدایت حاصل کریں، اس سے کبھی کوئی ایسی بات صادر نہ ہوگی جو حق نہ ہو۔ اس سے مراد ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، صرف وہ افراد ہیں کہ اس وقت صرف ان کو کلام کرنے کی اجازت ہوگی اور کسی میں یہ جرأت نہ ہوگی کہ خالق کائنات کے سامنے کوئی کلام کر سکے۔ ذالک الیوم الحق، اور یہ آخرت کا روز، قیامت کا روز، روز حساب و کتاب حق ہے، اس کو کوئی جھٹلاتا رہے لیکن جھٹلانے سے اس حقیقت کی حقیقت ختم نہیں ہو جاتی۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اور جو چاہے گا وہ اللہ کے راستے کو، اپنے رب کے راستے کو اختیار کرے گا۔ مآبا، اللہ کے راستے کے، اللہ کا راستہ ہی ہر انسان کی اصل ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہی پناہ گاہ ہے، وہی اصل جگہ ہے۔ انا انذرناکم عذابا، اور میں ڈراتا ہوں تم کو، کس سے؟ عذاب سے، ایک ایسے عذاب سے کہ جو قریب ہے۔ یوم ینظر المرء، اور اس وہ عذاب جو ہے قریب ہے۔ یوم، آخرت کے روز، ینظر المرء، دیکھے گا انسان، ما قدمت یداہ، کہ اس نے کیا بھیجا ہے وہاں پر، دنیا سے اس نے کیا بھیجا ہے، کیا لے کر آیا ہے، کیا اعمال نامہ اس کا وہاں پر موجود ہے، کیا اس نے عمل دنیا میں انجام دیا۔ ینظر المرء ما قدمت یداہ، دنیا میں سے اس نے کیا بھیجا ہے، اور دیکھنے کے بعد کیا کہے گا؟ اب اس کا اعمال نامہ اچھا نہیں ہے تو کیا کہے گا؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہیں گے کہ کاش میں مٹی ہو جاؤں، خاک ہو جاؤں، خاک ہو کر اس خاک کے ذرات میں مل جاؤں۔ اس قدر شرمندگی کا احساس ہوگا اپنا اعمال نامہ دیکھ کر۔ خدا واللہ عالم سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے نہ ہوں کہ اس طرح کی ہمیں وہاں تمنا کرنا پڑے۔ آج الحمدللہ یہ سورہ نبا ہمارا مکمل ہو گیا، اور الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جتنا شکر ادا کیا جائے اللہ کا ہر نعمت پر کم ہے، کیونکہ ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کے بعد اس نعمت کا کہ اللہ نے ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یعنی اس کا بھی شکر ادا کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی کسی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا، جتنا انسان شکر ادا کرے کم ہے۔ 30واں پارہ ہمارا الحمدللہ اس کی تفسیر مکمل ہو گئی، کہ جس کا آغاز ہم نے تقریباً 4 یا 5 رمضان سے کیا تھا۔ آج یہ ہمارا 30واں پارہ، اس کی تفسیر ہم نے مکمل کی۔ اب کل سے انشاءاللہ ہم قرآن کی شروع سے تفسیر کی ابتدا کریں گے، یعنی بسم اللہ سے اور سورہ حم سے۔ ابھی تو ہم نے 30ویں پارے سے اس کی شروعات کی، اس لیے کی تھی کہ چھوٹے چھوٹے اس میں سورے ہیں، اور تاکہ یہ سورہ ہے قرآن وہ ہیں کہ ان سے انسان زیادہ مانوس رہتا ہے، اس لیے ہم نے اس سے شروعات کی تھی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ میرے محترم ناظرین اور سامعین ایک حد تک جو ہے تفسیر کی روش سے اور اس کے طریقے سے آشنا ہو گئے ہوں گے، اس لیے اب ہم
کل سے قرآن کی ابتدا سے اس کی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ حضرت ابوالفضل علیہ السلام کا، تجھے واسطہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا، کربلا کے 72 شہداء کا، دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال آبرو کی عزت، ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔